درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ حضرت علامہ مولانا فضل اللہ صاحب کہ حسن تنظیم کی ایک مثال ہے کہ اتنا عظیم جلسہ وہ منعقد کر رہے ہیں۔ علماء کی گویا برات اس شہر میں اتر آئی ہے، اور یہ ان کی کوششوں اور ان کی محبتوں کا صدقہ ہے، اور یہ انہی کی ہمت ہے کہ اتنے علماء کو بلا کر وہ مینج بھی کر لے رہے ہیں، ورنہ جہاں زیادہ علماء ہوں اور جہاں زیادہ شعراء ہوں تو آدھے سے زیادہ تو ناراضیوں کے جائیں گے۔ مگر جس بات کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر خطیب کو انہوں نے ٹاپک دے دیا ہے، ورنہ خطیب اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے خطیبوں کو پابند کر دیا۔ آپ جو چاہیں گے بولیں گے یہ نہیں چلے گا، جو ہم چاہیں گے وہ بولیں گے۔ تو مجھے بھی ایک ٹاپک دیا ہے کہ علم کی اہمیت اور ضرورت پہ بات کروں گا کچھ بات، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور تقریریں سن کر کے آپ لوگ کیا کہوں تھک گئے ہیں یا آسودہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لیجیے، اور چونکہ یہ ایک ادارے کے سلسلے کا ایک پروگرام ہے تو ظاہر ہے کہ گفتگو تو علم کے تعلق سے ہی ہونی چاہیے، اور ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ علم کا بزنس نہیں کرتے بلکہ علم ہمارا بزنس ہے، وہی ہمارا کاروبار ہے، وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، وہی ہماری غذا ہے، اسی سے ہم پروان چڑھتے ہیں، وہی ہماری شناخت ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پہ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، سب لوگ مل کر کے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ یقین مانیے کہ اس دنیا میں آج جو انقلاب ہے، ٹیکنالوجی کا انقلاب ہو، سائنس کا انقلاب ہو، سب اصل میں بیسیکلی علم کے انقلاب کی بنیاد پر ہے۔ علم آگے بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بھی آگے بڑھتی گئی، تہذیب بھی آگے بڑھتی گئی، انسانیت بھی ترقی کرتے گئی۔ اگر علم نہیں ہے تو کوئی چیز ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ علمی انقلاب یہ سب ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور ان کی بعثت اور ان کے دم پر۔ وہ کیسے؟ یقین کریں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے عرب کا کے حالات کیا تھے اور پوری دنیا کے حالات کیا تھے۔ اب ایک مزاج ہو گیا نا کہ بیٹی بڑھاؤ پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، اور اب علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس زمانے میں اہمیت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو جاہل رکھو، کتابوں سے دور رکھو۔ جو بھی علاقے کے چودھری بن گئے، انہوں نے پورے علاقے کے لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا، جاہل رکھا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب تک ہم انہیں جاہل رکھیں گے تب تک یہ ہمیں اپنا لیڈر مانیں گے۔
اگر ہم انہیں علم دے دیں اور علم کی روشنی پا جائیں تو پھر تو ہمیں یہ تسلیم نہیں کریں گے. یہی مزاج تھا کلیسا کا اور یہی مزاج تھا گرجا کا. یہودیوں کا بھی یہی مزاج تھا اور نصرانیوں کا بھی یہی مزاج تھا. چنانچہ خود بائبل چاہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، ان کی تبلیغ تو کرتے تھے، ان کی نالج نہیں دیتے تھے. کوئی بائبل پڑھ نہ لے، کسی کو بائبل پڑھنا نہ آ جائے، ورنہ جناب ہماری چودراہٹ ختم، ہماری امامت ختم. ایسا ماحول پوری دنیا میں قائم تھا کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے پر ممانعت تھی، لوگوں کو لکھنے پر ممانعت تھی. ایسے ماحول میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ببانگ دہل اعلان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ ثواب کا کام خالی کہہ دیا یہ نہیں، یہ آپشنل نہیں ہے، اچھا کام نہیں، فرض ہے. یعنی کوئی آپشن نہیں، آپ کو یو ہیو ٹو لرن، آپ یہ سیکھنا پڑے گا. یہ کس نے کہا؟ ایسے ماحول میں جب علم پر پابندی ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا کے پورا یورپ تاریخ میں تھا، جسے ہسٹری میں ڈارک ایجز کے نام سے جاتی ہے. علمی انقلاب یورپ میں کہاں سے آیا؟ اسے اگر جوڑا جائے تو بنو امیہ سے کنیکشن اس کا ملتا ہے. جب بنو امیہ آپس میں لڑ کر کے اور بنو عباسیہ سے اختلاف کر کے بھاگے یہاں سے اور اسپین کی دھرتی پر قدم رکھا ہے اور وہاں یونیورسٹی بنایا، تو وہاں سے یورپ کی نشت ثانیہ کی. یہ یورپ اور امریکہ میں بھی جو نالج اور علم آیا، یہ سب مسلمانوں کے صدقے میں آیا، اور مسلمانوں کے اندر جو علم آیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی بنیاد پر. یاد کرو، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو معلم انسانیت بن کر کے آئے کہ وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک دعا ہے. توجہ چاہوں گا، رسول کریم علیہ السلام نے خود اپنا انٹروڈکشن جو پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور وہ کون سی دعا؟ یہ تو دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور ذرا ٹائمنگ دیکھیے گا اس دعا کی ٹائمنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ گھڑی جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو استوار کر رہے تھے، اوپر اٹھا رہے تھے. میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا دنیا کی بڑی سے بڑی مسجد ہو، کوئی مسجد کوئی مولانا نہیں تعمیر کرنے آتے ہیں، کسی امام نے کبھی اینٹ نہیں ڈھویا، کسی مفتی صاحب نے کبھی گانا نہیں بنایا، کوئی ایسی مسجد آپ نہیں دکھا سکتے جو علاقے کے قاضی اور مفتی نے بنایا ہو. سبحان اللہ، وہ مسجد جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. کیوں؟ اس کے بنانے والے نبی، اور بنانے والے دو ہی ہیں، اور ایک نبی ہے، ایک نبی ابن نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مثال کسی مسجد کے لے کے آؤ جس کے معمار. اچھا، جب کوئی اسٹرکچر بنتا ہے، بنیاد کھڑی ہوتی ہے، تو ایک مستری ہوتے ہیں، راجگیر مستری کہتے ہیں نا، اور ایک مزدور ہوتا ہے، وہ مٹیریل لا کے دیتا ہے، اور جو مستری ہوتے ہیں وہ جوڑتے جاتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا کے دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے
جوڑتے جاتے تھے. اور اب جب قد آدم دیوار اڑ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, معمار جو ہے مستری وہ کام روک دیتے ہیں, اس کے بعد پائٹ باندھتے ہیں کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے پھر اوپر لے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہے نا, رسول ہے نا, اولو العزم پیغمبر, وہ ایک ایسا پتھر لے کے رکھے تھے کہ اب اس پتھر پہ قدم رکھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں جو دیوار اٹھتی جا رہی ہے پتھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے, اوپر اٹھاتا جا رہا ہے, جتنی ضرورت ہو رہی ہے پتھر اوپر اٹھ رہا ہے اور دیوار تعمیر کرتے جا رہے ہیں. ایسا گھر جس کی مزدوری کا کام ایک نبی مرسل نے کیا, اور جس کے دیواروں کو بنانے کا کام ایک نبی مرسل نے کیا, وہ خانہ کعبہ, وہ مسجد حرام. بتائیے اتنا عظیم گھر جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ اس میں جو ایک نماز ادا کرے اس کی ایک نماز کی سب کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. سبحان اللہ, سبحان. بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں ہے جناب. علاقے میں چھوٹی سی مسجد بنا کر کے ہم ترکم خواہ بنتے ہیں نا, جس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس کا مقام کیا ہوا ہوگا. تو خانہ کعبہ تعمیر, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب دعا کرنی ہے تو پہلے کچھ پڑھ تو لو بھائی, کچھ نہیں سمجھ میں آتا درود شریف پڑھ لو کم سے کم, کچھ کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو. یوں ہی منہ اٹھاتے ہوئے چلے آئے, 2 رکعت نماز پڑھ لو, کوئی سورہ پڑھ لو, کچھ نہیں تو کم سے کم درود شریف پڑھ لو. دعا کرنی ہے نا اللہ سے, کچھ پڑھ لو پھر دعا کرو. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی زبردست دعا کرنے والے ہیں, بڑی زبردست دعا کرنے والے ہیں, اور اس دعا کی ٹائمنگ دیکھیے کہ ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جسے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا. جو ساری کائنات کا مرکز ہے, جو حرم کعبہ ہے, جو اللہ کا گھر مانا جاتا ہے, جسے پوری دنیا سے لوگ جو لا کر کے وہاں پر قیامت تک حج کریں گے, اس کا طواف کریں گے, وہ گھر اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار, میرا یہ ایک کارنامہ ہے, میری یہ خدمت ہے, پروردگار اسے قبول فرما لے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, کیا دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے پروردگار, اور دیکھ لیجیے گا ٹائمنگ, بڑی زبردست مسجد بنائی ہے اور اخلاص کے ساتھ بنائی ہے. اور اس کے بعد دعا کی, اے پروردگار انہی لوگوں میں ایک اپنا رسول بھیج, اپنا ایک رسول بھیج دے. سبحان اللہ. حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں تو ہوں, انہی میں ایک رسول بھیج دے. اچھا, اس رسول کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے وہ دعا میں ہی سیٹ کر لیا. اس رسول کے اندر اے پروردگار جو رسول بھیجے اس کے اندر کوالٹی کیا ہونی چاہیے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. نمبر 1, سب سے پہلے تیری آیتیں لوگوں پر تلاوت ہے. اے پروردگار وہ ایسا رسول تو تیری آیتیں لوگوں کو سنائے. اور کیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب سکھائیں, انہیں حکمت سکھائیں. وَيُزَكِّهِمْ, تیسری ڈیوٹی اور تیسری کوالٹی کیا, ان کے دل کی دنیا میں انقلاب لائے. روحانیت, ان کا مزاج, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا مزاج صاف اور ستھرا کر دیں. انک انت العزیز الحکیم, اے پروردگار تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا ہر کام حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ 3 چیزیں آپ ذہن میں لائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے رسول کی دعا کی جس کے اندر یہ 3 کوالٹی ہو, 3 خصوصیت ہو. نمبر 1, وہ تیری آیتیں تلاوت کرے. آیتیں تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے, اور باقی پوری شریعت میننگ ہی میننگ ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں دین کا اصل معدن صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن. بس اصل الوصول جو کچھ ہے وہ قرآن پاک. حدیث قرآن کی تفسیر,
حدیث پاک قرآن کی تفسیر اور اجماع اور قیاس کے سب حدیث پاک کی تفسیر، ساری اصول کی اصل جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جناب حدیثوں کے بارے میں کہ روایت بالمعنی بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ روایت باللفظ کریں، لیکن روایت بالمعنی بھی، اور جہاں پہ روایت بالمعنی نہیں چلے گا وہ قرآن ہے۔ قرآن میں نظم کی کوئی تبدیلی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، اور اتنا بندہ ریزرو رہنا ضروری ہے کہ جو جس زبان میں اور جس اسٹائل میں قرآن پاک نازل ہوا کسی اور اسٹائل میں پڑھنا بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا رسم عثمانی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کہیں الف لکھا جاتا ہے اور رسم عثمانی میں الف نہیں ہے تو الف نہیں لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے اور اسلام کا سلیبس۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا سلیبس ہے قرآن کریم، اور جب تک سلیبس نہیں ملے گا تب تک ایجوکیشن آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جناب۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ سلیبس، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تلاوت کریں قرآن پاک تلاوت کریں، اور تلاوت کے بعد کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب ہی تو آیتیں ہیں، اب اس کے بعد سکھانا ہے، قرآن لوگوں کو سکھانا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔ تو ہو گئے نا معلم انسانیت، ہو گئے نا معلم الکتاب۔ رسول کریم علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو وہ قرآن سکھائیں گے، پوری دنیا کو وہ علم دیں گے، وہ معلم کریں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک یعلمہم الکتاب ہے، اس کے بعد حکمت بھی ہے، اور حکمت میں ساری دنیا کے علوم آ گئے۔ تو جناب کوئی نالج، کوئی سبجیکٹ، کوئی فیلڈ جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم سارے سبجیکٹ کو کور کرتا ہے نا۔ اس لیے جو بھی آج کل ایجوکیشنل سسٹم بنتا ہے اس میں سلیبس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور سلیبس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 2-4 سال پہ اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ وہ حالات اور واقعات تقاضا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، مگر قربان جائیے اسلام کا سلیبس 1400 سال سے ایک چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار تیری آیتیں تلاوت کرے۔ اچھا، رسول کریم علیہ السلام کو تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو مطلب کہ اس کے الفاظ کی بھی اتباع کرنی ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ تو آج اچھی بات ہے کہ لوگ حالات کے تقاضے سے سلیبس کو چینج کرتے رہتے ہیں، اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، مگر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب ہر 10 سال کے بعد نئی جنریشن کہہ سکتی ہے پرانی والی جنریشن کو کہ آپ نے جو پڑھا ہے نا وہ سلیبس پرانا ہو چکا ہے، غلط ہے۔ آپ نے پرانی کتنی چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئی، اور سائنس ترقی کرتے کرتے جہاں تک پہنچی کہ پرانی باتوں کو غلط ثابت کر چکی۔ تو 50 سال پرانا سلیبس جاؤ تو ماہرین کہہ دیں گے یہ بات غلط، یہ بات غلط، یہ بات غلط، یہ بات غلط۔ جناب 20-25 سال پہلے جن لوگوں نے پڑھا اس کا مطلب غلط پڑھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کسی عالم دین نے جو سلیبس پڑھایا تھا وہ غلط پڑھایا تھا؟ کہیں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ 1400 سال سے جو سلیبس چل رہا وہ ایگزیکٹلی وہی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ بیوٹی ہے اسلام کے نظام تعلیم کا، نظام تعلیم کی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں سلیبس چینج نہیں ہوتا، مین سلیبس چینج نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد اس کی تفسیریں جو لکھی جاتی ہیں، تفصیلات اس میں اپڈیٹ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بیسک سلیبس ہمارے ہاں کبھی چینج نہیں ہوگا، کسی اعتبار سے چینج نہیں ہوگا۔ جو قرآن نبی کریم علیہ السلام پہ جس انداز میں نازل ہوا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر اس کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ موجود ہے۔ تو فرمایا وہ قرآن کی آیتیں بھی سنائیں گے، وہ سکھائیں گے بھی۔ جناب وہ تو عربی تھے نا، وہ عرب
جن کے ماحول میں قرآن پاک نازل ہوا وہ عربی تھے، عربی جانتے تھے نا، اتنے ماہر تھے کہ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے. عربی میں زبان دانی میں اتنے ایکسپرٹ کہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سارے کے سارے عجم ہیں. عجم کا معنی گونگا. اتنے زبردست لسان آور، زبان آور اور ماہرین عربی زبان. اور پھر بھی رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی کہ آیتیں سنائیں اور پھر وہی سکھائیں. آیتیں سنائیں اور پھر وہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبردست سلیبس بنا لینا کافی نہیں ہے جناب. بہت شاندار سلیبس بنا لیا اور الماری میں رکھ دیا. کیا سارے کے سارے اسٹوڈنٹس پڑھ کے ماہر ہو گئے؟ اس کے شایان شان ٹیچر بھی لائیے جناب، معلم بھی لائیے، ماہر معلم لائیے. صرف سلیبس بنا لینا کافی نہیں ہے، اس سلیبس کو ہینڈل کرنے والا ماہر اور ایکسپرٹ ٹیچر چاہیے، تب جا کے علمی انقلاب آئے گا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلیبس دیا مسلمانوں کو، اسی مطابق اللہ تعالیٰ نے بے مثال ٹیچر دیا. اب سوچئے اسلام کے ذریعے جو انقلاب آیا ہوگا کتنا جامع انقلاب ہوگا، کتنا شاندار انقلاب ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ جو سب کی لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے. جناب جب تک مزاج صاف نہیں ہوگا علم کی گہرائی نہیں مل پاتی. جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دماغ صاف نہیں ہوگا، علم کی برکت نہیں ملے گی، بلکہ علم کا نور نہیں ملے گا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے جو قوم بنائی، پہلے ان کے اندر ان کے تزکیے کا کام کیا، روحانی صفائی کا کام کیا، اور پھر قرآن کریم کا علم عطا فرمایا. اور اس کی برکت سے عالم یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام علم کے روشنی لے کر کے دنیا کے کناروں تک پہنچے. اور یہاں سے علمی انقلاب کا سلسلہ، اس سے پہلے کوئی علم کا انقلاب نہیں. اور یاد رکھیں سبحان اللہ، ایسا انقلاب کہ میرے سامنے ایک مثال ہے، بڑی آسان سی مثال ہے. جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر سب کو پتا ہے نا، اس میں ہمارے طرف سے مسلمانوں کی طرف سے رسول کریم علیہ السلام کے 314 صحابہ کرام شریک تھے، ادھر سے 1000 اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے غزوہ بدر میں، اور ادھر سے بھی بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے قید کیے گئے. یہ غزوہ بدر کی ہسٹری ہے. تو جو مارے گئے وہ تو جہنم رسید ہو گئے، اور جو قید کیے گئے ان کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کے ان سے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بھی غربت کا زمانہ ہے اور یہ فدیہ دیں گے تو کچھ مال آ جائے گا اور ہماری تقویت کا سبب بنے گا، اور اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان بن جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بالکل اس کے اپوزٹ مشورہ دیا. یا رسول اللہ، آج حق اور باطل دونوں اکٹھا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی فتح و نصرت دی ہے، آج باطل کو ذلیل کیا ہے. اس لیے اگر آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو اور زیادہ تناور درخت بن کر کے ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو اچھی طرح سے کچل دیا جائے، اچھی طرح سے کچل دیا جائے. رسول کریم علیہ السلام کے سامنے دو مشورے تھے، ایک دوسرے کی اپوزٹ، کمپلیٹلی اپوزٹ. اب حضور کریم علیہ السلام اس کو مانے یا اس کو مانے؟ معاملہ یہ ہے کہ رحمت و غضب کا مقابلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس لیے رحمت والے مشورے کو انہوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ادھر ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو بات میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ سنیے. حضور کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، چلو وہ اتنی رقم دے کر کے آپ لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے. تو جس کے پاس جو پیسے تھے سب نے فدیہ دے کر کے چھٹکارا پا لیا. آخر میں کچھ لوگ وہ بچے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس اب وہ کہنے لگے کہ ہم کیا فدیہ دیں، کیسے اپنی جان چھڑائیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں.
اب یہ اسلامی تاریخ کا ذرّی باب اسے کہیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا فدیہ تجویز کیا، ان کو کیا سزا دی تھی۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کی ہسٹری کھنگال لیجئے، آپ کو کسی تاریخ میں اتنی خوبصورت سزا نہیں ملے گی، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ ہمیشہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے یا اسے عبرت ملے، مگر ایسے وقت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مجرموں کو کیا سزا دی؟ آپ نے یہ سزا دی کہ چلو تم لوگوں میں جتنے لوگ لکھنا جانتے ہو، مدینے والے میں جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ان کو لکھنا سکھاؤ۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایسی شاندار سزا دی گئی ہو۔ سزا میں تو کوئی حسن نہیں ہے، لیکن یہ کتنی خوبصورت سزا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سزا کے طور پر انہیں معلم بنا رہے ہیں، سزا کے طور پر انہیں ٹرینر بنا رہے ہیں، انہیں ایجوکیٹر بنا رہے ہیں، انہیں لکھنے والا بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت سزا نہ دیکھی نہ سنی نہ خیال میں کبھی آ سکے۔ یہ مثال ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ دشمنوں کو بھی معلم بنا دیں، چلو تم لوگ سکھاؤ۔ اور اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے بہت سارے لوگوں نے لکھنا سیکھ لیا۔ یہ بھی کوئی سزا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سزا جس سے انقلاب آیا اور مدینے والوں نے لکھنا سیکھ لیا۔ اور یہ تو بات مشہور ہے، قید العلم بالکتابۃ، علم کو لکھ کر کے اپنے کنٹرول میں کرو، علم کو کتابت کے ذریعے مقید کر لو۔ یہ ساری باتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، سلیبس بھی دیا، تعلیم بھی دی، طریقہ بھی دیا، اور سارے آداب، معلم کے بھی آداب بتائے اور متعلم کے بھی آداب بتائے۔ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جو انقلاب آیا، وہ کیا انقلاب آیا؟ بہت سارے صحابہ کرام میں وہ لوگ تھے جو خادمان الفاظ تھے، بہت سارے وہ تھے جو خادمان معانی تھے، فقہائے صحابہ، محدثین صحابہ۔ ان میں ایک مثال حضرت ابو ہریرہ کی کہ کہنے لگے میں تو حدیثیں سن سن کر کے بھول جاتا تھا، ایک بار رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اپنا دامن پھیلا دو، اور چادر پھیلا دیا تو انڈیل رہے ہیں، اس طرح سے لے کر کے سرکار 3 مرتبہ انڈیلے اور کاف سینے سے لگایا تو وہ انقلاب پیدا ہوا کہ ابو ہریرہ کہتے کہ میں ایک لفظ نہیں بولا، ساری حدیثیں مجھے، ساری حدیثیں مجھے۔ اور انہی میں خادمان معانی کا وہ مقام کہ ایک مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے بارے میں فرمایا کنیف ملی علمن، یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو علم سے بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت مختصر قد والے تھے، ان کا قد بڑا مختصر تھا، اس لیے کہا کہ یہ ایسا پیمانہ ہے جس کو علم سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عالم یہ ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وکرہت لامتی ما کرہ لها ابن ام عبد۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، جو یہ پاس کر دے میری امت کے لیے اسے میں نے بھی پاس کیا، اور جسے ریجیکٹ کر دے میں نے بھی سبحان اللہ۔ یہ علمی سلسلہ شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب سے، سیدنا معاذ بن جبل سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ علمی انقلاب آگے بڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ و کلمات کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء ھذا، اگر علم ثریا تک پہنچ جائے تو یہ جو بندے ہیں نا، ان کے علاقے کا ایک بندہ وہاں سے بھی علم لے کے آ جائے۔ محدثین کا اتفاق ہے اس حدیث پاک کا اطلاق، اور اس حدیث پاک کے اصلی مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا خدمت، ان کے ذریعے علمی انقلاب آیا،
پوری فقہ، پوری شریعت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اکیلے مدون کیا، آرگنائز کیا، تیار کیا۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یہ دنیا کے سارے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، سب سے سب ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ چنانچہ اتنے واقعات ان کے علم کے تعلق سے کہ حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب آئے مکہ مکرمہ، محدثین میں ہے، اور آ کر کے مکہ مکرمہ آ کر کے وہ نماز پوری پڑھنے لگ گئے، کیونکہ 15 دن سے زیادہ کا قیام تھا۔ تو ایک حنفی فقیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے پوری نماز کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ میں 15 دن سے زیادہ کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ کہا غلط کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو تو مینا جانا ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، مینا جانا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، شہر کے باہر جانا ہے۔ اب وہ مینا گئے، پوری پڑھنے لگے، مینا گئے، قصر کرنے لگے، اور مینا گئے، اور پھر عرفات گئے، مزدلفہ گئے، پھر آ کر کے بھی قصر کر رہے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کی قصر کا سلسلہ چل رہا ہے، تو قصر بھی یہاں بھی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قصر کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر تم غلطی کر رہے ہو، اب قصر کیوں کر رہے ہو؟ کیا مسافر تھا میں؟ کہا اب تو تمہیں کہیں نہیں جانا، اب تو تمہیں کہیں نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث کی بہت خدمت کی، اب چلیے امام ابو حنیفہ کے کسی شاگرد سے فقہ سیکھتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان ابن مہران، امام اعمش جو رجال بخاری میں رجال بڑے عظیم حدیث ہیں، ان کے طالب علم تھے، ان کی بارگاہ میں علم سیکھا انہوں نے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب 10 سوال لے کر کے آئے، اور زبردست محدث ہیں، ان کا مقام علم حدیث میں بہت بلند ہے، تو ان کو سارے سوالات ان کو رکھ دیے۔ اب وہ سوالات حل کرنا آسان کام نہیں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے، کاغذ انہوں نے ان کی طرف بڑھا دیا، امام ابو حنیفہ نے سارے سوالات حل کر دیے، سارے سوالات فٹافٹ حل کر دیے۔ اب سلیمان ابن مہران رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کیا، کہاں سے تمہیں اتنے جوابات حاصل ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ حضور آپ نے ہی تو فلاں دن فلاں حدیث سنائی تھی، اس حدیث پاک سے میں نے یہ سوال حل کیا، فلاں دن آپ نے فلاں حدیث سنائی، اس حدیث پاک سے میں نے یہ مسئلہ حل کیا، فلاں دن آپ نے فلاں حدیث سنائی، اس سے میں نے یہ مسئلہ، یہ 10 سوالات آپ ہی کی بتائی ہوئی حدیثوں سے ملے۔ تو حضرت امام اعمش فرماتے یا معاشر الفقہاء نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم لوگ تو میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھے ہیں کہ ہم دوا تو جانتے ہیں، لیکن کون دوا کہاں یوز ہوگی میڈیکل اسٹور والا نہیں جانتا، تو ہم تو سیادلہ ہیں اور اطباء آپ لوگ۔ اور اے امام ابو حنیفہ، اے ابو حنیفہ، تم تو طبیب بھی ہو اور دوا فروش، دوا والے بھی، تم تو سید علی بھی ہو اور تم طبیب بھی ہو، سبحان اللہ، یہ مقام ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو شریعت کے معاملے میں، دینی علوم کے معاملے میں جو عظیم انقلاب آیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے، یہ شان ہے ہمارے علماء کی۔ تو جناب اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جہالت۔ سب سے بڑا جو عذاب ہے، اور کسی بھی زمانے میں جو عذاب ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ بعض لوگ سوالات کر دیتے کہ آپ تو، ہم تو جانتے نہیں تھے اور آپ جانتے تھے جناب، تو آپ نے کیوں کیا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور آپ تو جانتے تھے، تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ لہذا آپ بڑے مجرم۔ علماء کہتے نہیں، جو جانتا تھا وہ بڑا مجرم نہیں، جو نہیں جانتا تھا وہ ڈبل مجرم ہے۔ کہ جو جانتا تھا اس نے جاننے کا کام تو پہلے کر لیا نا، اب عمل نہیں کیا، یہ ایک مسٹیک ہوئی۔ اور جو جانتا نہیں تھا اسے نہ جاننے کا بھی وبال اور نہ عمل کرنے کا بھی وبال۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جناب جہالت جو ہے نا اس سے کام چل جائے گا، جہالت کوئی آپشن نہیں ہے۔
جہالت کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے. اس لیے ہر بندے پر ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا. سبحان اللہ سبحان کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں پر جو ادارہ قائم ہو رہا ہے، جو ادارے چل رہے ہیں، ان کی خدمات حاصل کریں اور علم حاصل کریں، کوئی آپشن نہیں. اور یہ جہالت جو ہے نا، وہ ہر مسئلے میں مسئلہ ہے، ہر مسئلے میں مصیبت ہے. دینی جہالت، دینی مسائل سے جہالت تو دینی عذاب، اور دنیاوی معاملات میں جہالت تو دنیاوی عذاب، دنیاوی مصیبت. اب دیکھیے جناب، کوئی لکھنا نہیں جانتا تو ڈھونڈتا رہے گا جناب. بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تم لکھ دو، تم بھر دو، تم بھر دو. ایک زمانہ تھا پتہ لکھنے کے لیے لوگ لگاتے تھے کہ آپ لکھ دیجیے، پتہ آپ لکھ دیجیے. حضرت ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک کتاب لکھی ہے، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم توقیت پر مشتمل، جس کا نام ہے توضیح التوقیت. اور اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جہالت کیسا عذاب ہے، جہالت جو ہے کیسے مشکل مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مغل سرائے کے اسٹیشن پہ تھا. کہاں پہ؟ مغل سرائے. یہ دیکھیے کتنی ایک معمول کی مثال ہے. مغل سرائے آج کل اپادھیائے پتہ نہیں کیا بن گیا. تو میں، اچھا یہ نام بدلنے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اب وہ 50 سال گزر جائے گا تو وہ لکھ پڑھا پائیں گے لوگ، طلبا پائیں گے مغل سرائے، کہیں گے مغل سرائے ہندوستان میں ہے کہاں. اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی پرانی کتابوں میں، جو فقہا کی کتابوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں بلخ کہاں ہے، فرات کہاں ہے، ماوراء النہر کہاں ہے. پریشان ہے ہمارے طلبا کہ سارا نام لوگوں نے چینج کر دیا. تو ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مغل سرائے اسٹیشن پہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک فیملی تھی، ان کے پاس بال بچے بھی تھے اور بہت بڑے بڑے سامان لگے، بڑے بڑے باکس تھے. ان کو کہیں جانا تھا تو جب کوئی سیٹی دیتا ہوا انجن آتا کہ قریب کوئی ٹرین آ رہی ہے، وہ سارا سامان لادتے اور سر پر رکھتا، پیٹھ پر رکھتے اور پھر جا رہے اس پلیٹ فارم پہ. اور جب وہاں پہنچنے تو پتا چلا کوئی اور ٹرین ہے، اور پھر لاد پھانک کے واپس لے گیا. یہ میرے سامنے کی بات ملک العلماء فرما رہے ہیں. ایک بار دیکھا میں نے، اچھا وہ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کرنے کا سسٹم ہوگا تو کہا. پھر ایک ٹرین آنے لگ گئی، ریل گاڑی، اور پھر انہوں نے سارا سامان اٹھایا، پھر اس پار گئے اور پھر دیکھا کہ جناب کوئی اور ٹرین آ رہی ہے، پھر واپس آئے. جب 3-4 بار ایسا ہوا تو ملک العلماء فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں جانا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا فلاں جگہ جانا ہے. تو فرماتے کہ میرے پاس ٹرین کا ٹائم ٹیبل موجود تھا، میں نے فوراً کھولا اور وہ ٹرین اس نے بتائی اور بتا دیا کہ اس ٹرین کا ٹائم یہ ہے، فلاں ٹائم آئے گی، تم آرام سے رہو. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں جہالت بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا ہے. اس لیے ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، اور جو چیز جس زمانے میں چل رہی ہو اس کا علم تو اور زیادہ ہونا چاہیے. بغیر اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جناب یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم مطلق کہا ہے، تو مولانا لوگ اسے دینی علم کیوں کہہ دیتے ہیں؟ مولانا لوگ یہاں پہ ایڈ کرتے تھے کہ دینی علم، تو یہ مولانا لوگ کے اپنے گھر کی بات نہیں ہے. اصل میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کہہ دیا ہے نا، اس فرض کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو، اچھا مسئلہ بالکل کلیئر ہے، جو عمل فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو عمل واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور جو عمل سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے، اور جو عمل حرام اس کا علم حاصل کرنا حرام ہے نا. اب جتنے عصری علوم ہیں سب کے سب آپشنل ہیں، اور جو حلال ہے مفید ہے سب بہتر ہے تو ان کا علم بھی بہتر ہے، اور اگر نقصان دہ ہے تو حرام تو ان کا علم بھی حرام ہے. یہ کلیئر کٹ پالیسی اسلام کی بالکل کلیئر کٹ ہے. اس لیے مسلمانوں
علم کی بڑی برکت ہے، اور علم کا انقلاب رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے آیا۔ اس لیے آج کی ڈیٹ میں اگر دنیا جہان میں کہیں بھی مسلمان اگر جاہل ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہے۔ مسلمانوں کو جاہل نہیں ہونا ہے، مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، ہر فیلڈ میں علم سے متعلق جو بھی فیلڈ ہے اس کا لیڈر بننا ہے، اس میں لیڈرشپ مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے علم۔ اب اسی قدر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں خوب بڑا عالم بنائے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر بچے کو کم سے کم قرآن پڑھانا اور دین سکھانا، نماز کا طریقہ سکھانا، وضو کا طریقہ سکھانا، یہ فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مولانا فضل اللہ صاحب کا جو بھی سسٹم ہے، جو بھی ادارہ ہے، اس سے منسلک ہونا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ ایک اعلان ہے۔ 2 سال پہلے ہم نے کلکتے کی سرزمین پر حضرت مولانا روشن ضمیر صاحب کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے انڈر میں ایک تنظیم کو آرگنائز کیا ہے، اور اس تنظیم کا نام کیا ہے؟ دار الترجمتی والنشر، یعنی جو پورا سرمایہ اسلام کا اردو میں ہے، عربی میں ہے، یہ بنگلہ جو ماحول ہے نا، بنگلہ میں کنورٹ کر کے، ترجمہ کر کے پورے ایریے میں پھیلانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ ہمارا مشورہ انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا۔ اس طرح سے تال میل سے کام ہوتا ہے جناب، اور الحمدللہ کئی کتابوں کا اجرا ہو چکا، اور کل بھی چند کتابوں کا اجرا ہونے جا رہا ہے کلکتے میں 95 گرام میں۔ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے اور سارے کوشش کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔